أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. میم آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. دیکھیں ہم لوگ آج اپنی 22 کلاس میں ہیں الحمدللہ، اور آج بھی ہم لوگ کریں گے مرکب توصیفی ہی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے وقت میں برکت ہو، اور ہم جو کچھ بھی پڑھیں اور پڑھائیں وہ ہمیں اچھی طرح سمجھ میں بھی آ جائے. آمین. ایک بار آپ یہ سب سلائیڈز دیکھتی چلیں، میں پڑھوں گی نہیں، بس آپ دیکھتی چلیں جس سے آپ کی ریویژن ہو جائے. ہم کر رہے تھے مرکب توصیفی، اور مرکب توصیفی میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان چاروں اعتبار سے صفت موصوف کو فالو کرے گی. یہ بہت ضروری چیز ہے یاد رکھنے کی، اور اسی سے ہم پہچانتے ہی ہیں مرکب توصیفی. پہلے ہم کریں گے جو ہماری ایکسرسائز تھی، ہم نے کہا تھا کلاس میں ہی کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ لوگ سب مائک بہت ایکٹیولی آن کر لیجئے گا، اور جواب دینے کے بعد آف کرنا بھی مت بھولیے گا انشاءاللہ تعالی، جس سے ریکارڈنگ کلیئر رہے. آپ نے یہ یہاں تک ہم لوگوں نے کر لیا تھا، اور آپ نے جو لاسٹ کلاس میں ایک نئی چیز سیکھی تھی وہ یہ تھی کہ غیر عاقل کی جمع مکسر کے ساتھ اگر موصوف یعنی جس کی صفت بیان کی جائے، اگر وہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے تو صفت واحد مؤنث بھی آتی ہے. یہ سننے میں تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے کہ میں ایک ہی سینٹنس میں نے 3-4 مرکبات ایسے استعمال کیے جو تھوڑا سا ہیوی تھے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اس جملے کو آپ سب 3-4-5 مطلب اتنا بار پڑھ لیں کہ آسان ہو جائے. اگر موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت عموماً ان سب میں جو بھی میں بول رہی ہوں نا، ان سب میں عموماً ہے کہ تو صفت عموماً واحد مؤنث آتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ عاقل کی جمع مکسر پہ بھی ہم نے بولا ہے، جبکہ غیر عاقل. تو یہ جو سارے ٹرمز میں نے یوز کیے ہیں یہ سب موسٹ آف دا ٹائم کے لیے، ٹھیک ہے. ان سب کی ایکسیپشن آپ کو دی جا سکتی ہے قرآن سے ہی. جیسے رسول، سبحان اللہ، رسول تو انسانوں میں سب سے زیادہ عقل یا نا عاقل کی بھی سپرلیٹو ڈگری ہے، کہ ان کے پاس اپنی تو جو عقل بہترین ہوتی ہے، ان کا علم بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس عقل کو بہترین درجے پہ لے کے جاتا ہے. لیکن آپ تل کا اشارہ ہے واحد مؤنث کا، ٹھیک ہے. جیسے ذالکا واحد مذکر کا ہے، تل کا واحد مؤنث کا ہے اشارہ، اس میں اشارہ بعید کا. تو تل کر رسولو، آپ تھرڈ پارہ ہی جب آپ پڑھتی ہیں تو آتا ہے تل کر رسولو. اب رسول دیکھیں رسول کی جمع ہے. یہ سب انٹرسٹنگ فیکٹس کی طرح سے لیں اور ایکسیپشن کی طرح لیں، اور چونکہ وہ چیزیں جو بہت کامن رہتی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی جو آپ سمجھ بھی آسانی سے پائیں گی. تو رسول کی جمع ہے رسول. اب آپ نے دیکھا کہ رسول سے جب رسول بنا، میں لکھ رہی ہوں، وہاں پہ الرسلو ہے، میں نے تو چلے میں اسی طرح لے لوں جو وہاں پہ ہے وہی لے لوں. الرسول، ٹھیک ہے. اور یہ ہو گیا الرسل، تلک الرسل، ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا دیکھا کہ رسول اور رسول میں فرق دیکھ رہی ہیں آپ کی، اس کے واو بیچ میں جو تھا یہ غائب ہو گیا، ٹھیک ہے.
ر کی زبر تھی اور ر کی پیش ہو گئی اب، تو یہ اس وجہ سے واحد کی شکل چینج ہو گئی، تو یہ بھی جمع مکسر ہوا۔ لیکن ہم نے تو بھی بولا غیر عاقل کی جمع مکسر، اور یہاں پہ تو یہ عاقل کی جمع مکسر ہے، اور اس کے لیے بھی جو اس میں جو اشارہ یوز ہوا ہے وہ ہے تلکر رسول۔ ٹھیک ہے، تو جو یہ بات بتائی جا رہی ہے آپ کو یاد رہے کہ جو یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ 95% آف دا ٹائم کام کریں گی، تو کبھی بھی آپ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں ہمارا آپ کا ساتھ کتنے دیر کا ہے، تو کبھی بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں تو یہ بتائی گئی تھی، اور جب میں قرآن کی، اب ظاہر آپ تلاوت تو پورے قرآن کی کرتی ہیں نا، پورا ایک جز سے 30 تک پہنچ جاتی ہیں، اور بیچ میں آپ کو بہت سی چیزیں ایسی دکھائی دیں گی جو کہ کلاس میں اس کے غیر بتایا گیا ہے، رول جو بتایا گیا ہے وہ وہاں اپلیکیبل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رول غلط ہے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سبحان اللہ آگے تو میں بول ہی نہیں سکتی، ہے نا، کہ وہاں تو سب صحیح ہی صحیح ہے۔ تو بس یہ رول جو آپ کو بتائے جاتے ہیں وہ آپ کو 95% ٹائم وہ کام کر جائیں گے، اور 5% پھر ہم سمجھ لیتے ہیں، ہے نا، 5% پھر ہم اس میں عقل لگا لیتے ہیں، کسی سے پوچھ لیتے ہیں، کتابوں کو ریفر کر لیتے ہیں، اور وہاں دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ ایکسیپشنل کیسز ہیں وہ کیس بالکل سچے، میرے رول جو انسانوں نے رول بنائے ان کے حساب سے وہ ایکسیپشن پڑ رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو آپ کو جو بھی ترجمہ کرنے کو دیا جائے گا آپ وہ رول کے حساب سے کریں گی۔ سائمہ آ جائیں آپ، میں لائن سے بلاتی ہوں، اس میں جی عربی میں ترجمہ کریں، آپ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہے جی یا میں تھوڑا بڑا کروں؟ نہیں صحیح ہے، میرے پاس بک بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ بک ہے تو بہت صحیح ہے۔ چلیں، نیک آدمی، الرجل الصالح، آپ نے الرجلو کیوں کیا؟ اس لیے کہ ایک نیک آدمی ہوتا تو پھر وہ کامن اس میں آ جاتا، اگر نیک آدمی ہے تو میرے خیال میں یہ کسی پرٹیکولر آدمی کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل بالکل، آپ کا خیال ایک دم صحیح ہے کہ اگر ایک یا کوئی آپ دیکھیں تو آپ نکرہ میں یعنی تنوین کے ساتھ کریں گی، اور اگر اس کے بغیر دیکھیں گی تو آپ، کیونکہ اب میں نے بتایا کہ اردو کی یہ لمیٹیشن ہے کہ خاص کو ہم ظاہر ہی نہیں کر پاتے، تو ہمارے علماء نے یہ طریقہ نکالا کہ اگر ایک یا کوئی واحد کے ساتھ نہیں دکھ رہا ہے تو آپ جیسے انہوں نے کیا ہے بالکل اسی طرح کریں گی۔ چلیں اگلا بھی کر دیں، اچھا لڑکا، اچھا لڑکا، الولد الصالح، ویری گڈ۔ اچھا کا اصل میں صالح نیک کا ہے، صحیح ہے آپ کا، جی چلے گا کیونکہ ہم تو یہاں پہ گرامر دیکھ رہے ہیں نا، لیکن وکیب کے حساب سے بتا دیں کہ حسن، حسن جو ہوتا ہے نا، حسن حسین، اچھا اچھا اسی پہ نام ہے وہ، تو ٹھیک اچھا تو آپ کہیں گے الولد الحسن، بولے ٹھیک، الولد الحسن، جہاں پہ نیک آئے گا وہاں آپ لوگ سوالے کریں، جو لوگ بیٹھے ہیں جی وہ لوگ لکھ لیں یہاں پہ کہ الولد، بس سوالے لکھ لیں، ترجمہ تو آپ کریں گی اپنے آپ ہی۔ تو جب بھی ہم لوگ کریں گے تو اچھا کا حسن کر لیں گے اور ٹھیک، نیک کا صالح کر لیں گے۔ سوال، حکمت والا قرآن، القرآن المحکمۃ، لیکن آپ بس یہ سمپل رکھیں، القرآن الحکیم، تو کریں القرآن الحکیم، پورا کریں، دیکھیں ہم لوگ تو گرامر کر رہے ہیں نا، تو القرآن الحکیم، کیونکہ میں یہ دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ آخر کا اعراب میچ کر رہا ہے یا نہیں۔ اچھا اچھا، نہیں وہ میں نے بولا تھا، میں خیال میں I was not clear، ہاں القرآن الحکیم، آخر تک ایک دم کلیئر رکھیں، شاباش۔ ٹھیک، چوتھا بولے، فورتھ، سیدھا راستہ، الصراط المستقیم، ویری گڈ، اور منہ کو تھوڑا اور کلیئر کریں گی، آپ کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ باقی لوگ بھی سن لیں۔ جی الصراط المستقیم، جزاک اللہ خیر، بہت ہی اچھا کیا الحمدللہ، اس سے پتہ چل رہا ہے، پوچھنے کا بس یہ ہے، اور آپ سب لوگ بالکل ایمانداری سے غلطی سے نہ گھبرائیں، کیونکہ جب آپ غلطی کرتی ہیں تو مجھے یہ پتا چل جاتا ہے کہ میں نے پڑھانے میں کہیں غلطی کی ہوئی ہے نا، مجھے اپنے کو بھی کریکٹ کرنے میں سمجھ میں آتا ہے کہ شاید کہ میں چیزوں کو اچھی طرح کنوے نہیں کر پائی، آپ تک پہنچا نہیں پائی، تو آپ اپنی غلطی سے نہ گھبرائیں، آپ کی غلطی میرے اوپر جاتی ہے آپ سے زیادہ، آپ کے اوپر صرف اسی وقت جائے گی جب آپ نے محنت نہیں کی اور آپ غلطی کر رہی ہیں، اگر آپ نے محنت کے باوجود جب آپ غلطی ہو رہی ہے تو وہ پھر میری غلطی ہوتی ہے، آپ کی نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیں، محنت کے بعد آپ غلطی کرنے کے لیے ایک دم فری ہیں، وہ ساری غلطیاں میرے اوپر آتی ہیں،
ٹھیک ہے، چلیں شاباش. اب سائمہ کے بعد لے لیتے ہیں. تو آپ لوگ بہت ایمانداری کے ساتھ بنا کسی ڈر کے آپ آنسر کریں، اور صحیح غلط سے ہی ہم لوگ یہاں سب ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں. نسرین فاطمہ آ جائیں اور وہ کریں گی اگلے 4. جلدی جلدی کریں ہم لوگ. شاباش. ہاں جی باجی. اگر میننگ چاہیے، اگر ورڈ کا میننگ چاہیے تو وہ مجھ سے پوچھیے. 5 آپ کو کرنا ہے ایک عادل حکمران. جی 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 جی. عادل حکمران. عادل کے لیے باجی انصاف. عادل نہیں، عادل کے لیے عادل ہی کریں گی آپ. ٹھیک ہے، عادل کا عادل ہی ہے، اور حکمران کا آپ امام کر لیں. امام. اچھا. العادل. العادل. الحکمران. ہاں چلیں ٹھیک ہے، حکمران کا ہم نے کہا تھا امام کر لیں. اب یہ دیکھیں ال نہیں لگائیں گی آپ، کیونکہ یہاں پہ ایک آپ کو نظر آ رہا ہے، تو آپ نکرہ میں کریں گی. سب سے پہلی بات ہے کہ اردو میں ہم عادل حکمران لکھتے ہیں، لیکن عربک میں جب ترجمہ کریں گے تو کراس تیر سے کرتے ہیں. حکمران کا پہلے کریں گے اور عادل کو بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات، اگر ایک لگا ہے تو تنوین کے ساتھ کریں گے. تو اب اس کا ترجمہ بہت آسان ہے. میں نے آپ کو دونوں کی میننگ بتا دیے کہ حکمران کا آپ امام کر لیں اور عادل کا عادل کر لیں. تو حکمران کو پہلے لے کے آئیں گے، کریں گے امام عادل. آپ کا تو بہت آسان تھا. ڈائریکٹ نہیں کریں گی آپ کی العادل الحکمران، ایسے نہیں. ٹھیک ہے، کراس جی تیر کی مدد سے ہوگا. چلے ایک اور کریں. ایک طویل جنگ. طویل کا ترجمہ طویل ہی ہوگا، اور جنگ کی عربک ہوتی ہے حرب. اچھا، تو اس میں بھی باجی ایک آ رہا تو پھر اس کا مطلب نکیرہ ہی رہے گا. طویل. طویل حرب. آپ نے غلط کیا پھر، کیونکہ ایسے کرنا تھا آپ کو. اب کریں آپ. حرب. حرب طویل. ہاں اچھا، کسی کو یاد ہے کہ حرب جو ہے وہ فیمیل تھا؟ ہم نے جی ہاں میم. جی جی جی، وہ اس میں آتا ہے باجی، سمائی مونس میں آتا ہے، سمائی مونس میں. تو آپ نے یاد کیوں نہیں رکھا؟ جی سوری، ابھی یاد آیا ایک دم. تو اب جو ہے، جب بھی اسی لیے میں نے ایکسرسائز کلاس میں کرنے کو رکھا تھا کہ کسی بھی چیز کو، جو بھی چیز ہم پڑھ چکے ہیں اس کو ہمیں یاد رکھنا ہے. اس کے لیے آپ کچھ بھی ٹیکنیک اپنائیں، اس کے لیے آپ کوئی بھی طریقہ اپنائیں. کوئی بھی ایکسکیوز نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم بھول گئے. کیونکہ دیکھیں ابھی تو صرف 20 کلاسز ہوئی ہیں نا، ہم لوگ تو چلیں گے 80 کلاس تک، اور الحمدللہ اس میں بہت بیسک ہی یاد کریں گے. مائک میوٹ کر لیں. تو ہم نے جو بھی چیز یاد کی ہے وہ ہم بھولنا اگر افورڈ کریں گے تو پھر ہم آگے سیکھ نہیں پائیں گے نئی نئی چیز. پھر کیا ہوگا کہ ہمیں وی ول بی ماسٹر تو بہت دور کی بات ہے، جیک بھی نہیں بن پائیں گے. اور معاملہ ہمارا فزکس کیمسٹری کا نہیں ہے، معاملہ ہمارا میتھس کا نہیں ہے، سائیکالوجی کا نہیں ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی کوئی بات نہیں، تھوڑے نمبر کم آئیں گے، ہو سکتا ہے جاب نہ ملے، ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں تو ہم کچن میں ہی لگ جائیں گے، زندگی گزار لیں گے. ہم عورتوں کے ساتھ تو ماشاءاللہ بڑی آسانی. یہاں معاملہ قرآن کا ہے. تو اس وجہ سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ شاید کہ آپ کو کہیں ایسا نہ لگ رہا ہو نسرین کہ میں کچھ سخت بول رہی ہوں. سخت نہیں بول، نہیں میں پوری نہیں نہیں محبت. باجی. ہاں، کہ اس لیے کہ ہمیں بہت، اگر ہم نے وہ 17 الفاظ تھے میرے پاس تو وہ 17 ہم کو بہت اچھی طرح یاد ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، ٹیسٹ لینے کا اور کلاس ٹیسٹ لینے کا مقصد ہم نے کوئی ایگزام آپ کا نہیں رکھا ہے. تو آپ ریلیکس نہ ہو، آپ کتاب میں جتنے پیجز ہو گئے ان کو رٹیں، ان کو پڑھیں خوب شوق سے. جو یہ آپ یاد کریں گی نا آپ کو تسبیح کا ثواب ملے گا. کیوں؟ جیسے اللہ تعالیٰ کی ہم تسبیح کرتے ہیں سبحان اللہ، اب اس وقت ہم اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، لیکن ہم گرامر کے لیے محنت کر رہے ہیں کہ قرآن صحیح سمجھ میں آئے گا. میرے حساب سے تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ کو تو میرے سبحان اللہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کو اس بات کی ان کو ہے فکر کہ ہمیں قرآن صحیح سمجھ میں آئے، جس سے عمل میں بھی آئے انشاءاللہ. تو جی بس، انشاءاللہ. تو یہ حربن طویلن آپ نے کہا تھا، تو بس اسی کو طویلتن. ٹھیک ہے، آپ سب لوگ ہاں سمجھ رہے ہیں نا اس بات کو. طویلتن کر دیں گے، بس طویلن میں لا پہ زبر اور آگے تن ایڈ کر دیں گے، کیونکہ ہم نے پتا ہے کہ حرب جو ہے وہ مؤنث ہے، غیر عاقل. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ ٹرم کا کیا مطلب ہے. پھر میں نے کہا جمع
मुकस्सर, पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। फिर हमने कहा गैर आकिल की जमा मुकस्सर के साथ सिफत वाहिद मुअन्नस आती है। कभी कभी मैं इंग्लिश की तरह लिखती हूँ, पहले वाव पहले मीम बाद में, सुबहान अल्लाह। वाहिद मुअन्नस, तो अब वाहिद मुअन्नस कैसे बनती है, वो इस तरह बन जाती है, बहुत आसान है। शाबाश, चले। दो नेक उस्ताद, एक और कर लीजिए आप। हाँ जी उस्ताद का मुअल्लिम कर लीजिए, मुअल्लिम, ठीक है। नेक का तो सवाल है। जी। अ, दो है ना, तो उस्ताद अस्सौल अस्सौलिहानी हम्म, अस्सौलिहानी और उस्ताद का मौलिम बोले ना जी। हाँ, मुअल्लिम है, जी हाँ, अस्सौलिहानी अल मौलिमानी। जी हाँ। लेकिन अभी भी गलत हो रहा है आपका, आप डायरेक्ट तर्जुमा करती हैं। दो नेक उस्ताद में आप स्वालिहानी पहले कर देती हैं और मुअल्लिमानी बाद में कर देती हैं। अच्छा हाँ, आपको मौसूफ, हाँ मौसूफ पहले आने होना बाजी, जी है ना। हाँ, हाँ सॉरी, हाँ मौसूफ पहले आने होना अरबी में, तो जी उस सिफत आ रही है ना, सौलेह सिफत है, इसलिए सिफत बाद में। तो अल मौलिमानी अस्सौलिहानी। जी हाँ, अब सही हुआ। अल मुअल्लिमानिस स्वालिहानी, ठीक है। आंसर बाद में आपने बोला, वो आंसर सही है, लेकिन अलग अलग नहीं बोलेंगे, अल मुअल्लिमानी अस्वालिहानी नहीं। अब बोलेंगे आप तो बोलेंगे, क्योंकि मुरक्कब है ना, ये तो कंपाउंड वर्ड है, तो आप कंपाउंड वर्ड की तरह इंशाल्लाह बोलेंगे, अल जी मुअल्लिमानि स्वालिहानी। अब दिमाग में आ रहा होगा, मुझे लगता है कि जरूर से इतने लोगों को में से किसी एक के, कि जब एक था तो हमने कहा नकीरा की तरह करें, दो है तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे अल मैंने लगा दिया। जी हाँ, अगर दो होगा तो जाहिर है दो नेक उस्ताद को हम उर्दू में कैसे डिफरेंस करें उसमें, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे कोई दो नेक उस्ताद। अगर आएगा कोई दो नेक उस्ताद, तब आप जाएंगी किस पे, नकीरा पे। ये बात समझ में आ रही है सबको? कोई दो नेक उस्ताद तो आप नकीरा पे करेंगी, लेकिन अगर सिर्फ दो नेक उस्ताद है तब आप मारफा में जाएं इंशाअल्लाह ताला। जैसे कि मैंने कहा, हमारी ये उर्दू जबान की लिमिटेशन है। जज़ाकल्लाह खैर। नसरीन का होमवर्क ये है कि आप काम कुछ भी करते करते आपको रिकॉर्डिंग बहुत सुननी है, और उसके बाद जिस चीज को अगर वहां रिकॉर्डिंग में दो दो तीन तीन बार बताई जा रही है, तो टेक्स्ट बुक से उन चीजों को याद भी करना है इंशाअल्लाह ताला। अगली क्लास में आप एकदम सही करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, जी इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। बहुत दुआ आपके लिए। अम्बरीन आप आ जाइए। दो मेहनती उस्तानिया, तो उस्तानी का भी वही उस्ताद की फीमेल है, तो मुअल्लिम मैं आपको मेल दे रही हूँ। और अब आप, और मेहनती का क्या होगा बताऊं? मैम मुश्ताहिदतानी, अल मौलमतानी अल मुश्ताहिदतानी। हाँ, तो पूरा जब मिला के पढ़ेंगी कहेंगे अल मुअल्लिमतानिल मुजतहिदानी। अल मौलमतानिल मुज्तहदतानी। जी हाँ, आपकी जेर बारीक नहीं है, अकेले में बैठ के पढ़िएगा तो जेर को थोड़ा और बारीक करके। दो नई गाड़ियां, इसको भी आप प्रॉपर में करेंगी। दो नई जी गाड़ियां, गाड़ी को कहते हैं सैयारा। अब सैयारा देखिए, मैंने जब ये कहा ना, तो जी। बोलता की वजह से ये हो जाएगी क्या, सियारतानी। गोलता की वजह से और फेमिनिन हो गई। और नई की जी जदीद होती है, जदीद। जी मैम, अस्सियारतानिल जदीद जदीदतानी। अस्सय्यारतानिल जदीदतानी, ठीक है। अस्सियारतानिल सही, जदीद। हाँ, कह रहे यहाँ तजवीद की क्लास भी चल रही है, कि हम ये कह रहे हैं कि जबर पे मुंह को खोलें और जेर पे बारीक करें, ठीक है, तो सुनने में अस्सी जेर जबर। अस्सियारतानी। अब ठीक, अस्सय्यारतानी, ठीक है। अस अस्सियारतानिल जदीदतानी, जदीदतानी। वेरी गुड। अस्सियारतानिल नहीं नहीं, मैं जदीदतानी। आपको क्यों कह रही हूँ, आपकी सीन पे जबर जो है वो जेर की तरफ जा रही है।
ठीक जी अस्सैयारता। है, अब सही अब हुआ, अब ठीक सही है हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, जी। तो जी हम जैसा कि दो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ना बोलना बहुत जरूरी है, बोल बोल के बहुत प्रैक्टिस करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह सही है, 2 नई गाड़ियां हो गया आपका। आगे आपने तो जी कर दिया था दो सैयानिल जदीदतानी। ठीक है, अब किसी और को चांस दे लेते हैं अमरी। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है। जजाकल्ला खैर। अंजुम आ जाए, अंजुम, उसके बाद जी मैम। फरीदा। आप आगे करें। 2 पुरानी किताबें, पुरानी का मतलब होता है कदीम, और किताब का तो आपको पता ही होगा। ठीक है मैम। अल किताबानिल कदीमानी। वेरी गुड, सही है। नेक औरतें, अन्निसाउस सॉलिहातु। गुड। लंबे आदमी, अर्रजुलून तवीलूना। रजुल कहते हैं आदमी को, हम्म, लेकिन इसकी जमा होती है अर्रिजाल, ठीक है मैम। जमा मुकस्सर होती है इसकी। अर्रिजाल। जी, अर्रिजालु तवीलूना, या मैम इसकी भी जमा मुकस्सर आएगी? इसकी भी आ सकती है। तिवालुन। हाँ, अत्तिवाल आएगी, अर्रिजालु तिवालु, दोनों आ सकती हैं। ये सबसे कंफ्यूज नहीं हो आप, ठीक है, क्योंकि मैं आपका कोई एग्जाम नहीं ले रही हूँ, मैं आपको दिखा, इसलिए ये सारी चीजों की प्रैक्टिस दी जा रही है। ये अल है यहाँ पे, इसलिए प्रैक्टिस दी जा रही है कि कुरान में आप परेशान ना हो जब आए चीजें तो। चले, एक दो और कर लीजिए। ठीक है मैम। एक जर्द गाय। अल बकरतुस सफराउ। देखिए, अब एक के साथ तो मैंने कहा था कि अल नहीं लगाए आप। एक, ठीक जब है। एक आ गया तो अब आपको बकरत। बकरतुन करना पड़ेगा। ठीक है मैम। बकरतुन सफराउ। सफराउन क्यों नहीं किया आपने? मैम ये गैर मुनसरिफ अस्मा में आता है, फाअलाउ के वजन पे। जी हाँ, गैर मुनसरिफ अस्मा, इस वजह से। और इसका कैसे पता चल रहा है? बकरतुन के साथ हम सफराउ लगाएंगे। अगर अल बकरतु होता तो ये अस सफराउ हो जाता। ये गैर मुनसरिफ इस्म अल की प्रेजेंस या एब्सेंस से पता चल जाता है कि मारफा है कि नकरा है। अगर अल लगा हुआ है सफराउ में तो वो जो है मारफा होगा, और अल नहीं है तो वो नकिरा है। ठीक है, सफराउ, बस इतना कहेंगे। इससे पता चल रहा है कि बकरतुन हमारा नकिरा है, तो सफराउ भी नकिरा आएगी इसकी सिफत। एक और कीजिए। एक एक नील, मिंदीलु अजरकु। मिंदीलुन अजरकु। जी हाँ, मिंदील कहते हैं रुमाल को, और नीला हो गया रंग, और ये अफअलू के वजन पर है, तो इसलिए ये भी गैर मुंसरिफ है। तो मिंदीलुन अजरकु। जजाकल्ला खैर। अब ले लेते हैं फरीदा। जी मैम। जी फरीदा, आ जाए। जी, ये 15 मैम। जी हाँ, खुली खिड़कियां। खुली खिड़कियां। खिड़की क्या जी होता है? जी, नवाफिजतुन। हाँ, नहीं, नवाफिज होता है खाली। आपने अच्छा आगे दिया तो हुआ है, मैं आगे देखी आगे दिए नवाफिजू खिड़कियों को कहते हैं। तो अब जब ये खुली खिड़कियां, तो यहाँ कोई या कुछ तो लगा नहीं है, तो हम इसका अल लगा के करेंगे। अन नवाफिजुल। जी मैम, ये खुली खिड़कियां करनी है ना मैम? जी, खिड़कियां जो है, खिड़कियां की अरबी बताएं मैम। ये लिखी हुई है नवाफिजू, जी। और ये गैर मुकस्सर है, और जी जी और जमा मुकस्सर है, ना, सॉरी, जमा मुकस्सर है। जी। खुली का मुगलकुन। नहीं, मुगलकुन बंद का होता है। फतहा कहते हैं खुले को, मफ्तूह कहते हैं खुले को, मफ्तूह। तो नवाफिजुन
इसको खुली खिड़कियां यानी कि ये अलिफ लाम के साथ बनाएंगे मैम। जी जी हाँ, अलिफ लाम। एक मिनट मैम, थोड़ा सा यहाँ पे साउंड हो रहा है तो इसकी वजह से ना आपकी आवाज नहीं आ रही, एक मिनट मैम। आप इस वक्त किसी को ले लें, इसके बाद फिर मुझे ले लें। चलिए ठीक है। फरजाना आप आ जाइए। जी मैम। खुली खिड़कियां, अन्नवाफिजुल मफ्तूहातुन। हाँ देखिए, हाथुन आखिर में तनवीन की आवाज नहीं आनी चाहिए थी। अन नवाफिदु, अब ये नवाफिज मैंने कहा जमा मुकस्सर है, तो इसके साथ वाहिद लेके आए। अन नवाफिजुल, वाहिद लेके आए इसमें सिफत। मैम ये खुली खिड़कियां, खुली का मुफ्ता अल मुफ अल मफ्तूहा। जी हाँ, अल मफ्तूहतु। अल मफ्तूहातु। हाँ, तो ये हो जाएगा अन नवाफिजुल मफ्तूहतु। ओके मैम। अन्नवाफिजुल मफ्तूहातु। बंद दरवाजे। अब दरवाजे का अबवाब होता है, ठीक है, जी अबवाब। मैम। एक दरवाजा होता है बाब, और बहुत सारे ओके दरवाजे तो अबवाब। अब मैंने आपको अबवाब दे दिया और मुगलक ओके। दे दिया बंद का। अब आप बनाएं इसकी अरबी बनाएं। बंद अल अल अबवाबुल मुगलकातु। ठीक है, वेरी गुड। अल अबवाबुल मुगलकतु, ठीक है, गुड। उसके बाद एक और कर लीजिए। खूबसूरत घड़ियां। एक घड़ी को कहते हैं साअतु। सातु। सातु, अच्छा। अच्छा, और इसकी जगह भी खूबसूरत बता घड़ी, देते हैं हम, अस्साअतु। अस्साआतु, ठीक है मैम। अस्साआतुल जमीलतु। हाँ, जमीलतु, ठीक है। जमीलतु। घड़ियां भी जो है गैर आखिल की जमा जम की कर जमा रही है। है, जी मैम। हाँ तो तो, फिर वाहिद मुअन्नस आएगा। हाँ तो होगा अल जमीलतु, ठीक है। ठीक मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ले लेते हैं आपके बाद। ये घड़ी का आपने अरबी क्या बताया था? घड़ी का मैं लिख देती हूँ, यहाँ से लिख लीजिए आप। साअतुन। जब भी किसी चीज की मीनिंग होती है ना, तो वो सिंगुलर और तनवीन के साथ ही बताई जाती है। साअतुन, अब इसी से आप चेंज कर लेंगी, और इसकी जमा ये है, ये। ठीक है, तुन से आतुन लगा के बना देते हैं ना, साअतुन, ये घड़ियां हो गया। जी मैम। मैम ये जो है मारिफा बनाएंगे ना इसको? हाँ, हम तो आपको नकीरा वर्ड देंगे, फिर आप ये देख के उस हिसाब से चेंज करेंगे अपना। जी ठीक। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको मारफा जब बनाएंगी तो अस्सातु कर लेंगी आप, और फिर सिफत बाद में लेके जाएंगी, जमीलतु, है ना, और वो भी अल के साथ आएगी, अस्सातुल जमीलतु, ठीक है। फजीलत आ जाइए। और ऐसा इल्म जो नफा देने वाला हो, ये क्यों इस बुक में ऐसे दे रहे हैं, क्योंकि तर्जुमे में आपको इस तरह से तर्जुमा दिखाई देगा। मैं आपको दे देती हूँ वर्ड नफा बख्श इल्म। तो तब तक हम नफीसा को ले लेते हैं। फजीलत, आप अपने माइक को देखें कि क्या प्रॉब्लम है। नफीसा, नफा बख्श इल्म, तो आप क्रॉस तीर से तर्जुमा करिए। नफीसा आ जाए जल्दी से। अन्नाफिउल, मैं सही कर रही हूँ? नहीं, गलत कर रही हैं। देखिए, क्या नफा, मैंने कहा नफा वाला इल्म कर दूं ऐसे, नफा वाला इल्म, तो इल्म पहले करेंगी ना आप। ठीक है। अल इल्मुल, अल इल्मुन नाफी, नाफे, ऐसा इल्म जो नफा देने वाला हो। सुन के ऐसा लग रहा है ना कि ऐसा इल्म जो नफा देने वाला हो, तो इससे कोई मारफा नहीं पता चल रहा है। ये जो बात हो रही है, अगर आप गौर से पढ़ें तो ये नकिरा पे करें आप तर्जुमा इसका। अगर ये ऐसा लगा है तो इसकी वजह से ये नकिरा में जा रहा है, ठीक है। जी। तो आप अब नकिरा के हिसाब से कर दें।
آپ نے پہلے معرفہ کے حساب سے کیا، چلیے کریے، میں لکھتی ہوں. علم نافع. ویری گڈ، ٹھیک ہے، بس ہو گیا. علم نافع، اگر یہ نکرہ تو یہ بھی نکرہ، اور دونوں مذکر تو دونوں مذکر. ایسا علم جو مقبول ہو، اور بالکل ایسا عمل، سوری علم نہیں عمل، تو اور دونوں کے لیے یہی ورڈ عربک میں بھی ہے. چلیے کریے. مقبول عمل. اصل میں ایسا عمل ایسے لکھا ہوا ہے نا جو مقبول ہو. اب آپ اس میں یہ پہچانیے کہ اس میں موصوف کیا ہے. موصوف مقبول تو نہیں ہے. موصوف بتائیں. موصوف عمل ہے اور صفت جو ہے وہ مقبول ہے. ہاں، تو اب آپ جو ہے پہلے موصوف کو کریں گی نا ہر وقت. عمل مقبول. ہاں، تو آپ کو جب بھی دیا جائے گا یاد رکھیں کہ کراس تیر تب کہا جا رہا ہے جب ایک دم ایسا ہو، اچھا لڑکا سیدھا راستہ، کراس تیر پہ جائیں. لیکن جب اس طرح کا فریز ہے، یہ سب آخر میں دیکھیں جو آپ کے حصے میں آیا نا نفیسہ، وہ سب فریز آ رہے ہیں، وہ دو لفظ کے اوپر والا نہیں آ رہا ہے. تو اب اس میں آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ نہیں ہوگا کہ مقبول کو پہلے کر دیں عمل کو بعد میں کر دیں، کہ دیکھنا پڑے گا موصوف کیا ہے اور صفت کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ جو ہے ایکچولی میتھس نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگ ایک لینگویج کر رہے ہیں، تو اس میں کبھی میں کچھ کہتی ہوں کرنے کو، آپ کو کبھی کچھ کہتی ہوں. تو دیکھنا ہوگا موصوف پہچانیے. موصوف عمل ہے، اور پھر عمل کیسا ہونا چاہیے؟ جو مقبول ہو نا. صفت یہ ہو گئی. ایک بار پھر آپ کر دیں جس سے سب کی وہ ہو جائے. عمل مقبول. ویری گڈ. عمل مقبول. ایسا پاک ہو. چلے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں صرف موصوف کیا ہے؟ رزق. ہاں، اور صفت کیا ہے؟ پاک. سمجھ میں آ رہی ہے بات نا؟ جی. سب کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا کراس تیر کا مسئلہ. کس طرح سے جملہ ہے، اس جملے میں ہمیں تھوڑا سا پہچاننا ہوگا. چلیں اب کر دیں اس کو. رزق طیب. ویری گڈ. رزق طیب. رزق پہلے ہم موصوف کریں گے پھر صفت کریں گے. ٹھیک ہے، بار بار میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کہیں گی کہ کبھی یہ کہتی ہیں کراس تیر سے، کبھی کہہ رہی ہیں سیدھے سے کریں، کبھی کہتی ہیں واحد مؤنث، اور کبھی تو دیکھیں بہت ہی آسان بات یہ ہے کہ ہم سمجھنا ہے بس ہم کو ہر چیز، ہر طرح کی چیز یہ آپ کو دکھا دیں گے ایکسرسائز میں، جس سے کرنا ہم کو کچھ ہے ہی نہیں ہے. کرنا کچھ بھی نہیں ہے. قرآن لکھا ہوا ہے، اس کو کچھ کرنا نہیں ہے. حدیث لکھی ہوئی ہے، وہاں کچھ کرنا نہیں ہے. تو بس ہمیں سمجھنے کی بات. الحمدللہ. نائلہ آپ آ جائیے. نائلہ، اب ہے بریکٹ میں دی گئی صفات کی مدد سے مرکبات مکمل کریں. تو بہت آسان ہے. یہاں پہ موصوف دیے ہوئے ہیں آپ کو، اور صفت آپ کو لگانی ہے، اور بس سامنے دی ہے اس کو ہی آپ کو دیکھنا ہے کہ کہیں یہ رول تو نہیں چل رہا ہے، کہیں مؤنث تو نہیں ہے. نائلہ آ گئی آپ کی بھی آواز آ گئی. چلے شاباش. چلے کریں یومن کو کے آگے صفت لگائیں. یومن عظیم. جی ہاں بالکل وہی لگ جائے گی. یومن عظیم. آگے چلیں. الرجلانی، اب کیا لگائیں گی؟ الرجلان صالحان. ویری گڈ. صالحن کو بھی ال کے ساتھ کر دیں گی، اور اس کو بھی آپ عدد کے حساب سے بھی میچ کریں گی. ویری گڈ. تو انہوں نے ایک دم صحیح بتایا. الرجلان الصالحانی. چلیں اگلا بھی کریں. شیئن ہم عجیب. عجیب نہیں آئے گا، یہ مونس ہے نا. نہیں، کیوں شیئن مؤنث کیسے پتا چل رہا ہے آپ کو؟ شیئن عجیب. جی ہاں، شیئن مذکر ہے. ٹھیک ہے، مؤنث ہاں جی کیٹیگری عجیب. نہیں ہے، نہ کوئی علامت ہے. ہاں جی. آگے اگلا بھی کروں. ہاں بس ایک اور کر دیجئے. امرأتانی مجتہدانی. دیکھیں آپ نے حرکت چینج کر دی. ہاں کے نیچے زیر ہے، پھر سے پڑھیے. مجتہدانی. مونس نہیں ہے، امراتانی مونس ہے، ہاں تو ہم صفت پہ مونس نہیں لگائیں گے. جی انہوں نے تا نہیں ڈالا نہیں تھا. میم، انہوں نے پہلے میم مجتہدات آنی کی تانی آواز کہا آئی. تھا. چلیے کوئی بات نہیں. تانی نہیں بولے. اچھا چلیے کوئی بات نہیں. بہت اچھی بات ہے کہ آپ سب لوگ بہت غور سے سن رہے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. امرأتانی یہ مؤنث ہے.
मुजतहिदतानी लगाएंगे क्योंकि मुजतहिदतुन बनेगा ना इससे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चेंज करते हैं। मुजतहिदतुन बनेगा और तहिदतुन से फिर वो तानी बन जाएगा, तुन हटा के तान है ना, वही तुन तानी बन जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप नायला आप समझ रही है ना? जी जी। हाँ, माशाल्लाह, अच्छा किया आपने। और इन सब की एक्सरसाइज अब आज आपका होमवर्क रहेगा, आज आप होमवर्क करेंगी, ठीक है आप सब लोग। चलें आगे ले लेते हैं। नायला के बाद रिजवाना, रिजवाना आ जाए। जी। करें। कल्बुन मुतमइन्नुन। वेरी गुड। देखिए कल्ब जैसे बिल्कुल है ना, कल्ब और कुलूब तो लोग सही बोलते हैं, इसको देख लें। कल्बुन, और इसकी जमा जब बनती है तो बनती है कुलूबुन। यहाँ पे गलती करते हैं, ये बिल्कुल इसी के पैटर्न पे है और इसका ग्रामर में बहुत वास्ता पड़ेगा आपको जब अभी हुरूफ कराएंगे। तो हरफुन, इसकी जमा बनती है हुरूफ, अक्सर लोग हरूफ कह रहे होते हैं, तो ये मिस्टेक है। ठीक है, हर्फ तो ठीक है कल्ब की तरह से, लेकिन इसकी जमा कुलूब की तरह से ही हुरूफुन बनती है। ठीक है, ये वाव यहाँ पे है, हुरूफुन बनती है। तो इसको याद रखिएगा, जल्दी ही आपकी हुरूफ की क्लास होगी तो वहां पे फिर कोई भी कभी भी हरूफ नहीं बोलेगा। चलिए शाबाश। रिजवाना है शायद मेरे साथ ना? जी मैम। हाँ चले करें। निसाउन मुमिनुन है तो मुमिनातुन हो जाएगा मैम। वेरी गुड, निसाउन मुमिनातुन। वेरी गुड। और जो लोग जो जमा लोग अगर सीखना चाह रहे हैं कि कैसे चेंज करते हैं सिफत को, निसाउन देखा कि ये तो क्या है, वो है मुअन्नस है, इसके जमा साथ है। सिफत हमें मुअन्नस लानी होगी। तो अब वाहिद से पहले वाहिद मुअन्नस बनाएंगे, ये मुमिनुन से मुमिनतुन बनाएंगे और फिर मुमिनतुन से उसकी जमा बनाएंगे मुमिनातुन, क्योंकि निसाउन जमा है तो उसके साथ आ जाएगी मुमिनातुन। ठीक है मैम 7 करें। जी हाँ बिल्कुल। अन्नफ्सु मुतमइन्नतुन। अब देखिए अन-नफ्सु आपने कहा, अन-नफ्सु तो आपने कहा ठीक है, उसके बाद आपने मुतमइन्नतुन कर दिया। जब जी। अल लगा हुआ है तो वहां पे भी, और ये चीज आपने बहुत अच्छी पकड़ी, आपको याद है कि नफ्स जो है वो फेमिनिन है, हाँ जी। मुअन्नस है, तो आपने वो चीज तो अच्छी कर ली कि मुअन्नस में लेके गई आप मुतमईन को, लेकिन आपने अल नहीं लगाया शुरू में। सॉरी सॉरी। अल मुतमइन्नतुन। जी। हाँ नहीं, तुन नहीं करें आखिर में, जब अल लग गया। हाँ तू, सॉरी सॉरी, तू आएगा मैम, सॉरी तू। हाँ तुन तो अल फौरन नहीं आता, मुतमइन्नतु। तो अब फिर से पढ़ें। मैम शागिर्द है तो थोड़ी गलती, सॉरी नहीं नहीं, तालिब भाई तो थोड़ी गलती तो होंगी ये तो एक शागिर्द से। नहीं है, शागिर्द को टीचर से अच्छा होना है। ठीक है, ये एक मैं नहीं लूंगी आपका कि शागिर्द हो तो गलती करना मेरा हक बनता है। चले ठीक है, चले करें शाबाश। इसी आगे को, करें मैम? नहीं नहीं इसी को जी। करिए। अन्नफ्सु अल मुतमइन्नतु तू। देखिए ये तो अल हमें मुतमइन्नतु। नफ्सुल मुतमइन्नतु, ये कुरान का ही लफ्ज है, अन नफ्सुल मुतमइन्ना। ठीक है, जी जी हाँ कुरान का ही। करके पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आपको लगाना है अन नफ्सुल मुतमइन्नतु। ठीक है, अच्छा साथ में मैम। जी जी। फिर से अन्नफ्सुल मुतमइन्नतु। वेरी गुड, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हमारे पास एक और स्टूडेंट मैम है। आगे का एक कर लेते हैं ना, 8वां। नहीं नहीं, आगे फिर हमारे पास मैं किसी और को भी ले लूं, कोई बात नहीं, चांस तो आती रहेगी रिजवाना। जी ठीक है, शबीना आ जाए और वो कर लें। मेरे जी। पास और एक्सरसाइज है नहीं, यही यही बस मैंने लिया। उसके बाद मैं चाह रही थी आपको थोड़ा कुरान पे भी लेके चलूं ना, करें। अबवाबुन अल की अरबी। जमा मुकस्सर है। जी। अब अबवाबुल के बाजू में उस्तादा क्या लिखा है? मफ्तूहुन लिखा हुआ है। जी। अल अबवाबुल आप मफ्तू। एक मिनट, यहाँ तो आपको कुछ चेंज करने को, आप देखें ना, यहाँ देखें, इसको देखें,
اس کے لیے یہاں سے صفت لے کے آئیں. آواز آ رہی ہے میری؟ اب آئی. جی. جلدی کریں، وقت کم ہے ہمارے پاس. ویسے تو جلدی کی کوئی بات نہیں ہے لیکن جی وقت. فون پیچھے سے فون آ گیا تھا میم. اچھا. ابوا ابواب نہیں میم بالکل ال لگانا ہے. جی نہیں، آپ کو کچھ بھی یہاں آپ کو ابوابن کے لیے اسی ورڈ سے صفت لے کے آنی ہے. اس کو آپ جو سرکل کے اندر اس کو کچھ چینج مت کریے آپ. جی. ابواب مفتوح. مفتوحن تب ہوتا جب یہ واحد ہوتا، بابن ہوتا تو آپ کر دیتی مفتوحن. اب یہ ابواب ہے، یہ جمع ہے اور جمع مکسر ہے، تو آپ جمع مکسر کے ساتھ. اور دیکھیں دروازوں کے پاس تو عقل نہیں ہوتی نا، وہ تو انسان جن یا فرشتے میں سے نہیں آ رہا ہے. تو یہ غیر عاقل کی جمع مکسر کے ساتھ صفت واحد مؤنث آتی ہے. یہ جملہ سب کو یاد رہنا چاہیے. اب آپ اس کے حساب سے کریں. ابوابن جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے. جی. تو صفت آپ واحد مؤنث لے آئیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ایزی ہے سب. اب کیسے کریں گے استاد؟ یہ آپ بتا دیں تھوڑا. ابوابن اس کو کریں گے ابوابن مفتوحتن. اچھا ہاں. شاباش، چلے کریں. ابواب مفتوحۃ. ہاں بس اس کو مفتوحن کو اب یہ ساری چیزیں جو ہم نے کہا نا بار بار کہ جو بھی سیکھ چکے ہیں اس کو پریکٹس میں رکھنا ہے کہ مفتوحن ہے، اس کو ہم مؤنث کیسے بنائیں گے. تنوین کو ہٹائیں گے، آگے جی تائے مربوطہ لگائیں گے اور پھر تنوین وہاں کر دیں گے. کیونکہ یہ اعراب ہے نا، اعراب ہمیشہ میں نے اس میں ایکسپلین کیا ہوا ہے ویڈیو میں. اعراب ہمیشہ آخری حرف پر جاتا ہے، اس لیے اعراب تا پہ چلا جائے گا اور یہاں پہ تا سے پہلے زبر آتی ہے تو یہ ہو جائے گا مفتوحتن. ٹھیک ہے، چلیں جی. اگلا. جی. الاردو کے ساتھ یہ صفت لگائیں. الارض مقدس. ویری گڈ، آپ نے ال تو بہت صحیح پکڑ لیا کہ الاردو ہے تو مقدس. الارض آپ نے کہہ دیا. لیکن ابھی ایک غلطی ہو گئی آپ سے. جی. وہ غلطی کیا ہے؟ الارض مقدس. الارض المقدست. کیوں؟ ہاں کیونکہ ارض جی. زمین جو ہے وہ فیمیل میں آتی ہے. ٹھیک اچھا ہے، جی. 3 چیزیں الارض یاد کر لیں جس کا کہ قرآن میں بہت ذکر آتا ہے: زمین، آسمان اور سورج. یہ مؤنث ہے. چاند مذکر ہے عربک میں. ٹھیک ہے، تو زمین مؤنث ہے، قرآن میں بہت آئے گا، اس لیے یاد رکھیں. وہ جو 13 یا 17 آئی ڈونٹ نو کتنے ہیں ان کو لائن سے سارے لوگ یاد رکھیں اور یاد کر کے سماعی مؤنث کو یاد کر کے سارے لوگ جو کلاس میں ریگولر ہیں وہ آڈیو بھیجیں. جی. جی، الارض المقدست. الارض المقدسۃ. کیا ہماری کلاس میں کوئی اور ہے جنہوں نے نہیں کیا ہے؟ میں جبین مجھے دکھ رہی ہیں، ان کو کرنا ہے تو ایک آخری جو ہے وہ میں کر لیں. جی ہاں، میں جبین. کروں میم، میں کروں. کون؟ فریدہ. فریدہ آپ تو کر چکی ہیں نا. نہیں میم، بہت شور ہو رہا تھا یہاں پہ تو میں نے. چلے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں یاد آیا. چلے کریں، شاباش. آیاتن بینتن. نہیں دیکھیں، جو مؤنث کی آواز ہوتی ہے نا، نتن نہیں ہوتی، آتن، منہ کو کھولنا ہوتا ہے. تو کریں، اب کریں آتن. آیاتن آیاتن ہاں بینتن. آپ غیر عاقل کی جمع مکسر سے لے رہی ہیں نا. جی. ہاں تو بالکل ٹھیک ہے، شاباش، ویری گڈ. الحمدللہ آپ سب نے بہت اچھا کیا. بس مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سمجھنے والی چیز سب کی اچھی ہے، یاد رکھنے میں تھوڑی سی کمزوری آ رہی ہے اس کلاس کے اندر، کہ چیزیں جو یاد کرنے کی ہیں وہ ہم بھولیں نہیں.
یہاں دیکھیں عذاب علیم، اب آپ اس کا جب ترجمہ کریں گے تو دردناک عذاب، عذاب دردناک، کیسے پتا چلا ہم کو کہ ہم نے دیکھا کہ اس چاروں، اب میں ہر بار تو نہیں بولوں گی کہ اس کی اعراب سیم ہے، جنس سیم ہے، عدد سیم ہے، وسعت سیم ہے، جب میں چاروں کہہ دوں تو آپ فوراً فٹافٹ سب چیزیں دیکھ لیں، اعداد، جنس، عدد، وسعت، چاروں چیزیں آپ کو، جب بھی میں کہوں گی یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے، تو آپ کا کام ہے کہ ودن 2 سیکنڈ یہ چاروں چیزیں آپ چیک کر لیں۔ تو عذاب علیم، جب ہم نے یہ پوری آیت لی، ہم نے آج پوری سورہ بقرہ میں کی سب آیتیں لی ہیں، جس سے آپ نمبر دیکھیں تو یہ ساری البقرہ کی ہی لی ہیں، جب بھی میں لوں گی کوئی ایک سورہ کی لوں گی تو آپ خود بھی چیک کرنا چاہیں تو بس 10 نمبر پہ جائیں اور وہاں دیکھ سکتی ہیں، ویسے تو میں ترجمہ بھی لائی ہوں۔ تو عذاب علیم، اب جب یہ چار، اب مرکب توصیفی ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب، ٹھیک ہے، وہ اور لہم، ان کے لیے عذاب علیم، اب دردناک عذاب ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے، پیچھے سے کریں گے دردناک عذاب۔ پھر اسی طرح ازواج مطہرۃ، اب دیکھیں زوج، یہ ازواج تو عاقل کی جمع ہوئی نا، انسانوں کی ہی بات ہو رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پہ عاقل کی جمع مکسر کے لیے واحد مؤنث کی صفت آئی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ جو زیادہ تر اپلیکیبل کیا تھا، غیر عاقل کی جمع مکسر، لیکن ازواجن، زوجن کی جمع ہے جو کہ عاقل کی جمع مکسر ہے، تو عاقل کی جمع مکسر کے ساتھ مطہرتن آیا جو کہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، تو دیکھیں بیویاں ہوں گی نہایت پاک، یہ تو ورڈ ٹو ورڈ ہے، لیکن جب نہایت پاک بیویاں ہوں گی، ٹھیک ہے، تو ترجمہ پیچھے سے جب پورا جملہ بنائیں گے تب تو ہم پیچھے سے وَلَهُمْ، اور ان کے لیے فیہا، اس میں ازواج مطہرتم، پاک بیویاں ہوں گی، وَهُمْ، اور وہ فیہا، ان میں خالدون، ہمیشہ رہنے والے، ٹھیک ہے، تو یہ بس دکھا رہے ہیں آپ کو کہ یہ عاقل کی جمع مکسر اور یہ واحد مؤنث۔ ایک چیز جو بس سمجھ لیں، کیونکہ ہم ذرا مرکب توصیفی سمجھتے ہیں اور پھر قرآن میں جب بھی دیکھیں گے، ہاں دیکھیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، جب یہاں پہ دیکھیں ہوا موصوف ہے، یہ ہوا موصوف ہے، اور یہ صفت نمبر 1 ہے اور یہ صفت نمبر 2 ہے، کبھی کبھی جو قرآن کی اکثر آیات میں آخر میں آ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی 2 نام آتے ہیں، کبھی کبھی یہ نہیں بھی ہوگا، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہے انہو میں ہو گیا نا، یہاں پہ یہ موصوف ہو گیا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت نہایت رحم کرنے والا ہے، تو آخر میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام نظر آئیں گے، وہ دونوں صفت ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتی ہیں کہ یہ موصوف اور یہ صفت، وہ غلط بات ہو جائے گی، اس لیے میں نے یہاں دیکھیں ریڈ کراس کے ساتھ آپ کو دکھائے کہ ان کو آپ کبھی مرکب توصیفی کہہ کے نہیں ہائی لائٹ کریں گی، جو آیات کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 2 ناموں، آپ کو پتہ ہے وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفت ہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں اس میں اللہ جو ہے وہ ذاتی نام ہے، باقی سارے نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہیں، ٹھیک ہے، تو آیات کے آخر میں جو 2 ہیں، اکثر یہ گرامر میں یہ غلطی کر جاتے ہیں لوگ کہ اس کو کہہ دیتے ہیں موصوف، اس کو صفت، نہیں، یہ بھی صفت ہے اور یہ بھی صفت ہے، موصوف یہ، آپ دیکھیں یہ پراپر ناؤن ہے تو پراپر کے لیے پراپر صفت آ رہی ہے، ہوا جو ہے وہ پراپر ہوتا ہے، آپ نے اس میں معرفہ میں پڑھا ہے، اس لیے ہوا کے ساتھ ال آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہوا پراپر ہے تو صفت پراپر آئے گی، ہوا آپ کو پتہ ہے کہ یہ رفع کی حالت ہے، ابھی شاید ضمائر نہ اتنا آپ نے کیے ہوں، وہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اسی لیے کہتے ہیں کہ سب چیز شروع کی سٹیج میں وہ ہوتا ہے، تو یہ رفع کی ضمیر ہے تو یہ رفع کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گے یہ صفات آپ کو نصب کی حالت میں بھی مل جاتی ہیں، یہ دونوں الفاظ جر کی حالت میں بھی مل جاتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں کیا پہلے سے چل رہا ہے، تو بس یہ ایک بات بتانی تھی کہ اس طرح جب بھی آئیں گے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لے لیتے ہیں، شاید میرے شروع کی سلائیڈ میں ہوگا، فرسٹ سلائیڈ میں، اب دیکھیں یہاں پہ بسمی ہے نا، اور
اسم اللہ ہی یہاں پہ اللہ کی زیر تو مضاف الیہ کی وجہ سے، سبحان اللہ، آپ لوگ تھوڑا سا آگے آئے نا تو انشاءاللہ تعالی پوری اس طرح سے انالیسس کی جا سکتی. بسمی یہ مرکب جاری ہو گیا تو اس وجہ سے زیر ہے، اور اللہ، اور یہ اللہ کی یہ صفت ہے، اللہ کی صفت ہے الرحمن. تو آپ دیکھیں کہ الرحمن لفظ جو ہے وہ لفظ اللہ کو چاروں اس سے فالو کر رہا ہے، اور الرحیم بھی چاروں پہلو سے اللہ کو فالو کر رہا ہے. تو یہ ہو گئی صفت نمبر 1، اور یہ ہو گئی صفت نمبر 2، اور یہ ہے موصوف. ٹھیک ہے، موصوف اور ان کی صفات ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہے. تو یہ دونوں آخر میں جو ہے وہ صفت ہے، ان کو آپ مرکب توصیفی کر کے کبھی ہائی لائٹ نہیں کریں گی. اس کے بعد دیکھیں بقرتن صفراؤ. بقرتن ایک گائے نا، کہ ایک گائے، یہاں پہ ایک گائے کا کیا انہوں نے کیا لکھا ہے؟ ہاں ایک گائے لکھے، یہاں آپ کو دکھ گیا ایک گائے. ٹھیک ہے، کیونکہ واحد کا اسم ہے ایک گائے. ٹھیک ہے، بقرتن تو یہ نکرہ ہے تو اس کے ساتھ صفراؤ آئے گا، ال نہیں لگے گا. تو یہ صفراؤ ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ نکرہ اسم ہے، کیونکہ غیر منصرف اسم کی پہچان شروع میں ال کے ہونے یا نہ ہونے سے. اسی طرح اونا اور اینا والے اسم بھی بظاہر وہاں تنوین تو نہیں ہوتی، اس میں بھی ال کی پریزنس یا ال کی ایبسنس بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے. اگر کسی کو یہ چیزیں مشکل لگ رہی ہوں اور کنفیوزنگ لگ رہی ہوں تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. پھر دیکھیں ثمنن قلیلن، چاروں سے نصب، میں نے سوچا کچھ نصب کا بھی لے کے آؤں، تو یہ ہو گیا قیمت اور یہ ہو گیا تھوڑی. اردو میں تھوڑی قیمت کہتے ہیں نا، تو پہلے اس کو کریں گے بعد میں اس کو. تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں یہ ہو گیا آپ کا مرکب توصیفی ثمنن قلیلن. ایامم معدودتن، ٹھیک ہے، ایامم یہ یوم کی جمع مکسر ہے، یوم واحد ہے، اور ایام اس کی یومن تھا یہ، تو یومن سے ایامن، اور یہ جمع مکسر ہے اور غیر عاقل کی ہے، اس کے ساتھ صفت آ گئی معدودتن، واحد مؤنث. عذاب مہین، عذاب چاروں اس سے دیکھ لیں، بس اب میں بول نہیں رہی ہوں، اعراب دیکھ لیں، پھر اس کے بعد جنس دیکھیں، پھر عدد دیکھیں، وسعت دیکھیں، سب فالو کر رہا ہے تو بے شک یہ مرکب توصیفی ہو گیا. رسوا کن عذاب، ذلت آمیز عذاب. الہن واحدن، اب یہ اس کی صفت ہے، ایک ہی الہ. الہ کیسا ہے؟ وہ ایک ہے. تو یہ چونکہ ہم کیوں مرکب توصیفی کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم کو یہ چاروں پہلوؤں سے سیم دکھ رہا ہے نا. الہن واحدن، ایک ہی الہ. ہماری گرامر کے حساب سے یہ موصوف ہو گیا اور یہ اس کی صفت ہو گئی. یہ موصوف، یہ صفت، اور ہم نے چیک کیا یہ چاروں پہلوؤں سے اس کو فالو کر رہا ہے. کلیئر ہے سب کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی جی میم، میم. الحمدللہ. جی میم. تو آپ کو بس اس طرح جی سے میم. چیزیں دیکھنی ہے. یاد رکھیں کہ عدد اور جنس میں ہو سکتا ہے کہ فرق آ جائے، لیکن اعراب اور وسعت سیم رہے گی. ٹھیک ہے، اس میں چینج نہیں آئے گا. بس الحمدللہ یہاں تک ہمارا تھا. تو محنت کریں گی اگر، کیونکہ یہاں پہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہاں پہ جیسے کائنڈ آف، کیا پتا آپ کو لگتا ہو کہ میں اپسٹ کی ہو رہی ہوں اگر ذرا سی بھی آپ غلطی کرتی ہیں، کیونکہ معاملہ ہمارا قرآن کا ہے. اگر آپ دنیاوی پڑھائی میں غلطی کریں تو آئی ڈونٹ مائنڈ، لیکن یہاں پہ چیزوں کو بھولیں گی بالکل نہیں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہم یہاں پہ غلطی کرنا افورڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اسی لیے جب ایکسرسائز میں آپ غلطی کرتی ہیں تو وہاں پھر میں کچھ اس طرح سے آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ وہ چیز پھر آپ کو ہمیشہ یاد رہے کہ، ہے نا. اسی لیے دیکھیں یہاں پہ ہم لے کے آتے ہیں کہ یہاں پہ آپ غلطی بھی کر سکتی ہیں، الاؤڈ ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہو رہا ہے. چلیں ہم لوگ یہاں پہ سیکھیں گے، سکھائیں گے اور غلطیاں کریں گے، لیکن یہاں پہ ہم غلطی کرنے سے اس لیے بچنا ہے، ہم فری نہ ہو جائیں کہ ارے چلو کرتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ تو ایکسرسائز ہے نا کتاب کی. کیونکہ اگر ہم یہاں پہ غلطی سے نہیں بچیں گے تو پھر وہ غلطیاں ہماری یہاں پہ آ جائیں گی. تو آج آپ کا ہوم ورک ہے کہ مؤنث کے وہ اتنے الفاظ آپ لوگ اچھی طرح یاد کر کے لائن سے یاد کریں،
ہے نا، جیسے بچے پوئٹری یاد کرتے ہیں، لائن سے پورے یاد کر لیں، پھر اپنی کتاب کو کریں بند اور بنا دیکھے ہوئے آڈیو بنا کے بھیجیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ وبرکاتہ۔